شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اگلا باب دیکھیں گے اسی کتاب کا رخصت الصوم، روزوں میں رخصت کے مسائل۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا موقع ہیں یا کیا چیزیں کہ جس موقع پہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا اس کو بعد میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ فرض تو ہے لیکن کس موقع پہ اس میں گنجائش ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ دلیل: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حمزہ بن عمر الاسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو رکھ، چاہے تو نہ رکھ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اگلی روایت ابو سعید الخدری سے، کہتے ہیں کہ ہم 16ویں روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا، بعض نے چھوڑ دیا۔ نہ روزے دار نے بے روز پر اعتراض کیا اور نہ بے روز نے روزے دار پر اعتراض کیا۔ صحیح مسلم نے روایت کیا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اعتراضات کے ساتھ ہم تو فتوے بھی دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو اس میں پڑھتے ہوئے میں نے محسوس کی، رمضان میں بھی جہاد کرتے تھے، اور ہم رمضان میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایکسٹرا عبادت کی جائے یا کوئی مشقت والا کام کیا جائے۔ تو زندگی کے معمولات جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں بدلتے، اس کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ جو بندہ ہر حال میں اور ہر جگہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرے گا نا، وہی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں زیادہ اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ اگلی بات، حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اگلا مسئلہ، دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ اب ان دونوں مسئلوں کی دلیل: حضرت ابو سعید الخدری نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ انداز دیکھیے بات بتانے کا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی مراد کیا تھا کہ یعنی ایسا ہی ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک، یہ دوسری دلیل ہے اس مسئلے کی۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تیسری دلیل، ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں۔ رائے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو عقل میں وہ بات نہیں آتی یا لوگوں کی رائے اس سے کچھ مختلف ہو سکتی ہے۔ کیا ہے؟ کیسے؟ مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں انہی احکام میں ایک یہ ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یعنی عقل کہتی ہے کہ اگر رکھے تو دونوں رکھے، نہ رکھے تو دونوں نہ کرے۔ ایسی ہے نا بھئی، لوگ پوچھ سکتے ہیں نا آج کے دور میں بھی کہ اچھا جی یہ کیا بات ہے، روزوں کی قضا کیوں کرے گی، نماز کی کیوں نہیں کر رہی؟ اچھا نماز کی قضا نہیں تو پھر روزوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ شرعی احکامات عقل کے خلاف بھی ہوتے ہیں، رائے کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر شریعت میں یا اسلام کے احکامات میں عقل کا دخل ہوتا تو پھر جو جرابوں پہ مسح کیا جاتا ہے وہ پاؤں کے اوپر کی بجائے پاؤں کے نیچے سے ہوتا۔ تو اس سے ایک کتنی خوبصورت دلیل مل گئی ان لوگوں کی جو ہر بات کے اندر کہتے ہیں نا کہ جیسے بال کی کھال نکالنا اور حجتیں پیش کرنا، ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے۔ ہاں ہے، اللہ کا حکم ہے، تم کون ہو؟ ہماری چھوٹی سی عقل ہے، اس میں اتنی بڑی ذات کے کیے ہوئے فیصلے سما سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے ماں باپ کئی فیصلے کرتے ہیں نا،
کیا ہر بچے کو ماں باپ کے کیے ہوئے فیصلے کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے؟ آپ بچوں سے پوچھیے، صبح آپ ان کو صبح اٹھا کے اسکول بھیجتے ہیں، ان کے چھوٹے سے دماغ اس کو قبول ہی نہیں کرتے، آپ کیوں بھیجتی ہیں؟ اب آپ اس کو وجہ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اٹھو چلو بس نکلو جلدی چلو دیر ہو رہی ہے۔ کوئی بچہ آپ سے پوچھنے لگ جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ مجھے چاکلیٹس اتنی نہیں کھانے دے رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ہم تو اس کو لاجک دیں گے نا، دانت خراب ہوں گے یہ اور وہ، لیکن آپ پسند نہیں کرتے جب کوئی آپ سے وجہ پوچھتا ہے۔ حالانکہ ہم بھی انسان ہیں، بچے بھی انسان ہیں، لیکن اللہ کی ذات جو خالق، مالک، رازق اور ہر کام کے فیصلے کرنے والا ہے، کیا پھر اس کی باتیں ہمیں ضروری ہے کہ سمجھ آ جائے؟ تو لہٰذا کبھی بھی ایسی بات ذہن میں آئے تو استغفار پڑھے انسان، اور یہ سوچ لے کہ میں چھوٹا، میری عقل مجھ سے بھی چھوٹی، اللہ کی ذات بڑی، اس کے فیصلے بڑے، میرا کام کیا ہے کہ سمینا و اطعنا، اور یہی ایمان والوں کا قول ہوتا ہے کہ وہ بات کو سن کے مانتے ہیں حجتیں کرنے کی بجائے۔ اگلا مسئلہ ہے سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی صرف اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے۔ جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی اسے توڑ دیا۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یہاں اتنا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پانی کا پیالہ منگایا، پھر اس کو اوپر دکھایا، سب نے اس کو دیکھ لیا، یعنی کوئی شک نہ کرے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کھولا ہے کہ نہیں کھولا روزہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے پیا، یعنی عصر کے بعد۔ ہمارے ہاں عموماً آج کل ایک عجیب و غریب کہانی ہے، ایون پیریڈز بھی ہو جائیں تو کہتے ہیں عصر کے بعد ہوں تو پھر روزہ نہ کھولو۔ پتہ نہیں یہ شریعت آتی کہاں سے ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور سنتے سنتے پھر کتنی آگے چلی جاتی ہے بات۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی وقت جب محسوس ہو کہ سفر یا کوئی کام جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے تو پھر روزہ توڑا جائے گا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں، یہ مجبوری کی بات ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ سے کوئی روزہ کھول لیا جائے، رکھا اور توڑ لیا، تو اس کی سزا آپ نے معراج کے سفر میں آپ نے پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے تھے کہ جن کے منہ سے خون نکل رہا تھا، تو کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو وقت سے پہلے روزے کھا لیتے تھے، یعنی روزہ کھول دیتے تھے۔ تو بغیر عذر کے کھولیں گے تو بہت بڑی پکڑ ہے، لیکن عذر کے ساتھ کھولیں گے تو کچھ پکڑ نہیں۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کی ذات بندے سے محبت کرتی ہے؟ اور کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ سراسر عملی طور پہ ہیں؟ ایسے نہیں ہے کہ وہ بس ایک حکم دے دیا، بس حکم دینے والی بات نہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ پھر اگلی بات، بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ دلیل، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا۔ تو بات واضح ہے، کوئی بیماری جس میں لگ رہا ہے کہ اب دوبارہ صحت یابی کی امید کم ہے، ویسے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والا ہر وقت اس امید میں رہے کہ آج اگر بیمار ہو تو کل ٹھیک ہوگا۔ بڑھاپا تو نہیں جاتا واپس آنے کے بعد، لیکن انسان اس امید میں رہے کہ میں کل ٹھیک ہوں گا اور میں رکھوں گا پھر روزے، اور انشاءاللہ جب آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی لگ رہی ہے کہ بات نہیں تو پھر کفارہ دے دیا جائے، اور پھر اگر بعد میں اللہ تعالیٰ موقع دے تو روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلاً بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور ارضاع یعنی دودھ پلانے والی وغیرہ، کہ ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو اسے توڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں صرف قضا ہوگی، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ آسان درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ رکھنا چاہتا ہے، نہیں رکھ رہا۔ ویسے بھی دیکھیں جب روزہ ہوتا ہے تو کیا ہم صبح ہی کھانا شروع ہوتے ہیں؟ بعض لوگ ناشتے کے عادی نہیں ہوتے، وہ دوپہر تک ہی نہیں کھاتے، تو آدھا دن کا روزہ تو آپ ویسے ہی رکھ سکتے تھے۔ کبھی گیو اپ نہ کریں، کبھی گیو اپ نہ کریں کسی دین کے معاملے میں۔ ہارتے نہیں ہیں، جو خود سے ہار جاتے ہیں نا پھر ان کو دوسرے بھی ہرا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا رکھیے، دوپہر تک ٹالتے رہیے، اچھا بھی کھولتی ہیں، اچھا بھی کھولتی ہیں، اچھا آدھا گھنٹہ، اچھا ذرا 1 گھنٹے بعد، اچھا یہ کام کر لوں پھر کھول لوں گی، ٹالتے رہیں
آپ دیکھیں گے کئی دفعہ آپ کہیں گے اچھا اب 1 گھنٹہ 2 رہ گئے، چلو میں رکھ ہی لیتی ہوں، انشاءاللہ رکھ لیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزے دار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یعنی بعض اوقات لوگ روزہ رکھ کے جو ہے نا اتنا اجر نہیں پاتے جتنا لوگ اس کی خدمت کر کے پا لیتے ہیں۔ یہ حدیث جہاں مختصر ہے، مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ میں نے پوری روایت بھی اس کی ایک جگہ پڑھی ہوئی ہے کہ یعنی سفر تھا اور گرمی اور لوگ اس کو پنکھا جھل رہے ہیں، کوئی اس پہ پانی ڈال رہا ہے، تو یعنی اب عموماً دیکھیے جب روزہ ہوتا ہے تو پھر دوسرے اوپر والے لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ایسی اگر کیفیت آئے کہ آپ کی بجائے دوسرے پہ زیادہ مشکل ہے تو پھر اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے روزہ مشکل ہے تو پھر کھول دیں، کیوں کسی کو بھی مشکل میں ڈالیں اور خود کو بھی مشکل میں ڈالیں۔